اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 87-96۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے ہیں، بنی اسرائیل کے واقعات بھی بیان فرمائے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات اور معجزات دے کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور تورات کا انکار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس چلے گئے، ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور نبی بھیج دیا۔ اس طرح نبیوں کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ بہت زیادہ نبی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجے ان کی ہدایت کے لیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت شان و شوکت والے معجزات عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ کو کہتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ کوڑی، اکمہا، ابرس والے مریض پر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ تندرست ہو جاتا تھا۔ غیب کی خبریں دیتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ آفاکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم۔ جب بنی اسرائیل کے پاس انبیاء تشریف لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے، انہوں نے تکبر کیا، حضرت عیسیٰ کو جھوٹا کہا، بہت سارے انبیاء کو جھوٹا کہا، حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا، حضرت زکریا کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جرم میں ان پر لعنت دے ماری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ میں بنی اسرائیل مشرکوں سے جب بحث و تکرار کرتے تھے، ان سے کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا تھا یا ان سے کوئی معاملہ بگڑ جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ سے ان کے مقابلے میں فتح حاصل کرنے کے لیے دعا کرتے تھے، یا اللہ وہ نبی بھیج جس کی بشارت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی، یا اللہ وہ نبی اور قرآن بھیج جس کی بشارت تورات اور انجیل نے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ جب امام الانبیاء تشریف لائے، قرآن تشریف لایا، تو اس وقت انکار کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے انکار کی وجہ ان کی بتائی کہ ایک تو ان کو حسد ہو گیا تھا کہ پیارا نبی بنی اسرائیل میں آنا تھا، بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا ہے؟ قرآن ہم پر نازل ہونا تھا، قرآن بنی اسماعیل پر کیوں نازل ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس انکار پر اور حسد پر ان کے لیے بہت بڑے دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے کہ تمہیں عذاب ملے گا ان جرائم کی وجہ سے، اور وہ بہت بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ جب ان کو کہا جاتا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کے احکام جو نازل ہوئے ہیں ان پر ایمان لاؤ، کہتے تھے ہم تو تورات پر ایمان لے آئے ہیں، ہمارے لیے تورات پر ایمان لانا کافی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کو جھوٹا کیا کہ یہ تورات پر ایمان نہیں لائے، یہ نبی موسیٰ علیہ السلام کے منکر ہیں کیونکہ یہ اللہ کے منکر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے، پیچھے شرک کرنے لگے، بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان احکام کو مانو تو انکار کرنے لگے۔ آخرکار پہاڑوں ان کے سروں پر کھڑا کر دیا کہ اس کا اقرار کرو۔ اقرار کرنے کی وجہ سے وہ اقرار اعلانیہ کرتے تھے لیکن آہستہ سے کہہ دیتے تھے ہم نہیں مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان شرارتوں، ان کی ان گناہوں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں، اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی وجہ سے ان پر پھٹکار دے ماری، لیکن وہ اس کے باوجود کہتے تھے کہ جنت ہماری ہے، جنت میں ہم جائیں گے، ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، ہم اللہ کے چہتے ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، اللہ کے بہت پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کو رد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے پیغمبر ان کو کہہ دیجئے قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اچھا ہے تو پھر موت کی تمنا کرو۔ لیکن ان کو پتہ تھا
کہ ہماری کرتوت بہت ہیں، ہمارے گناہ بہت ہیں، ہم نے انبیاء کو قتل کیا ہے، ہم نے انبیاء کی نافرمانی کی ہے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، سزا تو ملنی ہے، جہنم میں تو جانا ہے۔ خواہش کرتے تھے کہ ہماری عمر 1000 سال ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم 1000 سال بھی عمر حاصل کر لو گے، آخر کار اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔